فرشتے پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان کے مہینے میں گناہ کبیرہ کرتا ہے فرشتے اس کے اوپر پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے گناہ ہیں۔ گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہتے ہیں جو بڑے گناہ ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ ہم میں مشہور ہو چکے ہیں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو گناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ان میں سے اگر ایک گناہ بھی کسی انسان نے کر لیا تو پھر اس کے اوپر فرشتے پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ رمضان میں جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت اضافہ فرما دیتا ہے، ایک نفل کو فرض کے برابر فرما دیتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر انسان کو ملتا ہے۔ لیکن رمضان میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہے۔ انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا عام ہو چکا ہے جھوٹ بولنا، جو ہمارے معاشرے میں انسان اس قدر جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی نافرمانی، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اگر کوئی انسان والدین کا نافرمان ہے تو اور رمضان میں بھی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر فرشتے پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ گالی بکنا یعنی کسی کے دل کو ایذا پہنچانا، ٹھیس پہنچانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ اگر یہ آپ نے کسی کو گالی دی رمضان کے مہینے میں تو فرشتے پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح سے ناحق قتل کرنا یا ناحق کسی کو ستانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ اگر کسی انسان نے کیا ہے تو فرشتے پوری سال لعنت بھیجیں گے۔ اسی طرح سے کسی کا حق مارنا، حق تلفی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور کسی کے بارے میں کسی نامحرم کو دیکھ کر غلط ذہن میں خیال لانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ زنا ہے، یہ بھی زنا میں شمار ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا العینین نظر، کہ دونوں آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کی طرف دیکھنا۔ تو نامحرم کو دیکھنا یہ بھی بڑے گناہ میں ہے، اور اگر کوئی انسان یہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے پوری سال اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ غیبت کرنا، کتنا زیادہ یہ غیبت ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیکی کی طرف ہم بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سارے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے تو اچھے کام تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ تو ہمیں اچھے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بخش دے گا اور جنت میں پہنچا دے گا۔ برے کام کرنے کے بعد سینہ زوری دکھانا یہ صرف اور صرف جہالت ہے، یہ صرف جہالت ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے جو جنت میں بھیج دے، ٹھیک ہے اللہ کو پسند آئے وہ بھیج سکتا ہے، لیکن یار سوچ کر دیکھو کہ قیامت کا دن جو ہے وہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، تو ایک بے نمازی کو نمازی کے ساتھ کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ ایک انسان رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے، رات بھر نفلیں پڑھ رہا ہے، اور کوئی بندہ رات بھر فحش اور گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو برابر کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ ایک وہ عورت ہے جو ساری رات عبادت کر رہی ہے، ایک وہ عورت ہے جو بدکاری کر رہی ہے، ایک وہ عورت ہے جو پردہ نشین ہے، ایک وہ عورت ہے جو بے پردہ گھوم رہی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر کر دے تو پھر اللہ کے انصاف کا مطلب کیا رہ گیا؟ تو اس لیے ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے۔ اچھے کاموں پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو سزا دے۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پہ رمضان کے مہینے میں ان بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم فرشتوں کی لعنت میں نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میں آ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر پوری سال ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رمضان المبارک میں اچھے کام کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، روزے رکھنے کی اور خوب عمل صالحہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان 5 وقت کی نمازوں کے بعد کون سی ایسی نماز ہے جو بہت اہم ہے اور جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ اگر آپ کا جواب تہجد ہے
تو بالکل صحیح جواب ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کے بعد جو نماز سب سے اہم درجہ رکھتی ہے اور جو نماز اللہ کو بہت پسند ہے اور جس نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں، اللہ اس نماز کے بعد کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت کا رونا، اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اللہ کو بہت پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تہجد کی نماز تو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، فجر کی نماز تک نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سحری میں ہم سب لوگ اٹھتے ہیں۔ رمضان کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تہجد، اشراق، اوابین، چاشت اور بہت ساری نفل نمازیں ہم لوگ اس مہینے میں آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز آپ بالکل مس مت کیجئے گا۔ تہجد کی نماز پڑھیے، روزانہ پڑھیے، نیت کیجئے کہ پورے رمضان میں تہجد کی نماز آپ سے مس نہیں ہوگی، اور تہجد کے بعد 10 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کیجئے، آنسو ٹپکانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے سامنے ایسے مانگیے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیجئے، اپنی کمزوری کو بیان کیجئے، اپنے مسائل کو سامنے رکھیے اللہ کے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ساری چیزوں کا سولوشن مانگیے۔ کہیے اللہ سے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرا ہی دربار ہے جہاں سے ہمیں مل سکتا ہے، اور تیرا ہی دربار ہے جہاں ہماری ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تہجد کا وقت آپ کی ہر پرابلم کا سولوشن کا وقت ہے۔ تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت میں آپ اپنی ہر مشکل کو اپنے مالک کے سامنے رکھ سکتے ہو، اسی لیے تہجد مس مت کیجئے گا۔ اب تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں، اور تہجد کی نماز ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ تہجد کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی 4 رکعات پڑھا کرتے تھے، کبھی 6 رکعات پڑھا کرتے تھے، کبھی 8 تو کبھی 10۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکعات تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ آپ کی وتر کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھیں اور نہ 7 سے کم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم 4 پڑھا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 13 وتر کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم 4 رکعت کم سے کم پڑھ سکتے ہیں اور 10 رکعت زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے؟ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے، ان میں وتر بھی ہوتی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 13 رکعت پڑھتے تھے، اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ ہم 4 رکعت بھی تہجد کی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 10 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت مبارکہ تھی وہ 8 رکعت تہجد پڑھنے کی تھی۔